پڑھانا سکھلانا، بازاروں سے گشت کر کے لوگوں کو تعلیم حلقوں میں جوڑنا، یہ ان کا کام تھا۔ یہ نہیں کہ امام محدثین ہیں تو بازار میں حدیث بیان کر دیں، کہ نہیں، علم کے لینے کی جگہ مسجد ہے، علم لینے کی جگہ مسجد ہے، تاکہ مسجد سے علم لو، تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو۔ عمل معلومات سے نہیں ہوتا، عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، عمل کی اصلاح پیدا ہوتی ہے جب علم مسجد سے لیا جاتا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، عمل کی اصلاح پیدا ہوتی ہے جب علم مسجد سے لیا جاتا ہے، کیونکہ علم کے حلقوں کو جسے لوگ صرف ذکر کا حلقہ کہنے لگے ہیں، علم کے حلقوں کو فرشتے اپنے پڑوس آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام سیکھیں، مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کو سیکھیں۔ فرشتوں کو پروں میں رہنے کی وجہ سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ایک وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ساری بات ہم نے آج سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ یہ تقوی مومن کی شان ہے، اس لیے کہ یہ تقوی کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور مومن اس کا زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہے، مومن اس سے زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہے۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے، مجاہد وہ ہے جو اصل مجاہد جب نفس کے خلاف جہاد کرے، نفس کے خلاف اصل مجاہد وہ ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرے۔ لوگ بیچارے جہاد کو صرف اتنا ہی سمجھے کہ کفار کے خلاف جہاد کرنا ہی کافی یہ جہاد ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، کیونکہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرے گا وہ باطل کے خلاف جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کا مسلمان باطل کے خلاف تو جہاد کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے اندر کے نفس کے خلاف جہاد کے واسطے تیار نہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، ان سے ہی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہی جہاد کرنا چاہتے ہیں اور انہی کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، تجارت ان کے طریقے پر، لباس ان کے طریقوں پر، سارا نظام ان کے طریقوں پر، اور جہاد کریں گے اس لیے تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں۔ ارے تم جس اسلام پر ان کو لانا چاہتے ہو پہلے خود تو اسلام پر آؤ، جب تم ان کے طریقوں پر قائم ہو تو پھر ان سے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم سمجھتے تھے یہ ایسا ہے کہ آدمی ایک شاخ پر بیٹھ جائے اور اسی شاخ کو کاٹے، اسی شاخ کو کاٹے۔ آپ دیکھ لیجیے کر کے، ایک شاخ پر بیٹھ جائیے پھر اس شاخ کو کاٹیے، جیسے جیسے یہ شاخ کرتی جاوے گی آپ نیچے جھکتے چلے جائیں گے، اس شاخ گرنے کے ساتھ گریں گے آپ۔ اس زمانے میں سارے جہاد کا تصور صرف غرض سے مقابلہ رہ گیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے خواہش کے نقشے توڑ رہے ہیں لہذا ان کا نقشہ توڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر کے باطل سے جہاد کرو تو تم باہر کے باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں، جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں،
جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں. آپ بتائیے آپ کو جنگل کے ہزاروں سانپ کا سے خطرہ ہے یا اپنے گھر کے اندر ایک سانپ سے خطرہ ہے؟ اسی بات ہے. یہ آسان سی بات کہ آپ اپنے گھر میں سانپ پال لیں اور جنگل کے سانپوں کو ختم کرنا چاہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ شہر کی طرف آ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ ان سانپوں سے نقصان ہو جائے. کہ نہیں، جنگل کے سانپ سے نقصان نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ اس سانپ سے ہے جو آپ کے گھر میں ہے. فرمایا ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک کہ تیرا تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے، یہ تیرے دو پہلو کے درمیان میں ہے. عجیب بات ہے، لوگ گھر کے سانپ کو تو پالتے ہیں اور باہر کے سانپوں کا مقابلہ چاہتے ہیں، باہر کے سانپوں سے مقابلہ چاہتے ہیں. جی ہاں، انہی کے طریقوں پر شادیاں، انہی کے لباس، انہی کی شکلیں، انہی کے طریقوں پر تجارت، انہی کے محتاج ہر قدم پر. لیکن جذبہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے. جذبہ یہ ہے. عجیب بات ہے، اس زمانے کا مسلمان غیروں سے انتقام کا جذبہ رکھ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، حالانکہ جو غیروں سے انتقام کا جذبہ رکھے گا وہ غالب نہیں آ سکتا. ہاں، جو غیروں کی ہدایت کا جذبہ رکھے، جو غیروں کی ہدایت کا جذبہ رکھے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غالب کر کے رہیں گے. دو شرطیں ہیں مسلمانوں کے غالب آنے کی. مسلمانوں کے غلبے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو. ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو. ان کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو، ان کی ہلاکت کا جذبہ نہ ہو. اس زمانے کے مسلمانوں میں دلوں میں دو چور ہیں. ایک چور تو یہ ہے کہ جو جن کے پاس ہے ہمیں مل جائے. تو بہت آسان بات ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے ہمیں مل جائے، تو جو ان کے ساتھ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور کیا، یہی تو بات ہے. جو ان کے پاس ہے ہمیں مل جائے تو جو ان کے ساتھ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. دوسرا چور یہ ہے دلوں میں کہ ان کی ہلاکت کا جذبہ. انبیاء علیہ السلام غیروں کی ہدایت کا اتنا جذبہ لے کر آئے کہ وہ ان کے ملک و مال کی اور ان کے سامان کی کا تمنا کرنا دور کی بات ہے، وہ ان کے ملک و مال سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ تھی کہ محنت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور ہجرت یہ ہے اپنے گناہوں سے رخ پھیرے. حضرت فرماتے تھے مہاجر وہ ہے اور اس چیز سے باز آ جائے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور مجاہد وہ ہے جو بھی نفس کے خلاف جہاد کرے. نفس کے خلاف جہاد کرے. اس لیے ہمیں اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنی ہے. دیکھو میں بہرحال کرتا ہوں، اللہ سے تنہائی میں ڈرا کرو. اللہ سے تنہائی میں ڈرا کرو. اللہ سے تنہائی میں ڈرا کرو. ورنہ مخلوق سے ڈرنا ریا ہے. مخلوق سے ڈرنا ریا ہے اور خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے گناہ میں، وہ مخلص ہے. اس لیے بات بھی ذہن میں رہے کہ صرف عبادات کا کرنا میں ہی اخلاص نہیں، بلکہ گناہ سے ڈرنا بھی ایک اخلاص ہے. جو مخلوق سے گناہ کو چھپا رہا ہے وہ ریاکار ہے. جیسے مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا ہے، ایسے ہی مخلوق سے چھپا کر گناہ کرنا بھی گناہوں کا ریا ہے. اس میں اخلاص نہیں ہے. مخلص تو وہ ہے جو اپنے گناہ کے کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہو.
گناہ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہو. جو آدمی مخلوق سے ڈر رہا گناہ کرنے میں، اس کے گناہ سے بچنے میں اور اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. تقوی کا اخلاص یہ ہے، تقوی کا اخلاص یہ ہے کہ گناہ کرنے میں اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، تقوی کا بھی ریا ہوتا ہے، تقوی کا بھی ریا ہے، خشوع کا بھی ریا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں خشوع کے ریا سے، خشوع کا نفاق. ہمیں ایسے سننا خشوع کا نفاق کیا؟ نفاق بھی اور خشوع بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشوع بھی ہے، نفاق بھی ہے، خشوع بھی اور نفاق بھی. فرمایا کہ ہاں، آدمی تواضع اختیار کرے اور خشوع پیدا کرے مخلوق کے لیے، یہ نفاق خشوع کا نفاق ہے، یہ خشوع کا نفاق ہے، یہ خشوع کا نفاق ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جھک کر چلنے کا نام تواضع نہیں ہے. جھک کر چلنے کا نام تواضع نہیں ہے. اللہ کے لیے آدمی تواضع اختیار کرے، یہ تواضع ہے. جھک کر چلنا تواضع نہیں ہے. اس لیے آدمی خشوع کی شکل بنا لے، یہ خشوع کا نفاق ہے. ایسے ہی تقوی کا اخلاص بھی ہوتا ہے، تقوی کا ریا بھی ہوتا ہے. مخلوق سے ڈرنا ریا ہے، خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. خالق سے ڈرنا اخلاص ہے. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود تقوی پر آنا ہے اور محنت کر کے اپنے ماحول کو بدلنا ہے. یہ میں نے اس لیے واقعات کیے تاکہ ہم ہر شعبے میں سیکھیں، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ذمہ داریوں میں، ہر جگہ امانت کو ادا کرو تقوی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ایسے راستے سے رزق دیں گے جہاں گمان خیال بھی نہ پہنچے.